understood by many, but it is based on the Quranic injunctions of, وہ جو پہلے آیا تھا کہ اللہ has permitted trade and forbidden riba. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل نام الفاظ کا یا کوئی کاغذوں کے اندر ہی ہو. بینک رسک اٹھاتا ہے. پوری دنیا کے اندر بینک کا جتنا مال آتا ہے بینک بیچنے سے پہلے تک, اور جو اجارہ کے اوپر کسٹمر کے ہاتھ میں ہماری چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی بینک کی اونرشپ, بینک ہمیشہ اس کو اپنی اونرشپ کے اندر اس کو کنسیڈر کرتا ہے. کوئی بھی لاس ہو بینک بیئر کرتا ہے پوری دنیا میں, سمجھ گئے, جبکہ کنونشنل ایسا نہیں کرتا. تو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک بینچ مارک کا مسئلہ ہے. بینچ مارک کے بارے میں آپ دیکھ لیں, یوزنگ انٹرسٹ ریٹ ایز اے بینچ مارک فار ڈٹرمائننگ دا پروفٹ آف اینی پرمیسبل ٹرانزیکشن لائک سیل اور مرابہ ڈز ناٹ رینڈر دا ٹرانزیکشن از invalid or haram. The nature of the transaction determines the validity of the transaction. For example, یہ انہوں نے ایک مثال بھی دی ہوئی ہے کیا کہ A and B are two brothers. A sells liquor that is totally prohibited in Sharia. B being a practicing Musliman dislikes the business of A and starts. یہ وہی مشہور ہے کہ دیکھیں دو بھائی ہیں, ان میں سے ایک نے یہ کہ شراب کا کاروبار کیا ہے اور جو دوسرا وہ کہتا ہے کہ نہیں صحیح نہیں ہے. اس نے کولڈ ڈرنکس کا, سافٹ ڈرنکس کا اس طرح کا کوئی کاروبار اپنا دوسرا شروع کر دیا. اس نے کیا کیا کہ ایک سال کے اندر جو کیا ہوا تھا شراب والے نے فرض کیا کہ 1 لاکھ کے اوپر 2 لاکھ بنا لیے, ڈبل کر لیا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ جتنا پرافٹ وہ دیتا تھا نا میں بھی 1 سال کے اندر کما کے دکھاؤں گا لیکن میرا حلال ہو. سمجھ گئے. تو فرض کیا کہ یہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں اس مہینے بھی 10% کے حساب سے کماؤں گا کہ 1 لاکھ کے اوپر مجھے کم از کم 10,000 پرافٹ ہونا چاہیے. یہ بینچ مارک اسی اپنے بھائی کو بنا دیتا ہے. تو کیا اس سے اس کی انکم کیا حرام ہوگی؟ ہم کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہوگی. اس نے کیا حرام کیا؟ حرام تو کوئی نہیں کیا. اس نے تو صرف یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں پرافٹ کتنا دوں گا. وہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہم سارے ایسا, میں نے کہا نا کہ یہ جتنی اسلامی بینکنگ ہے ہم دن رات کر رہے ہوتے ہیں. مثلا میں ایک سادہ مثال دے دوں, یہ تو چلو دور کی بات ہے کہ مثلا ہم نے یہاں پر کوئی گھر لیا ہے اسلامی یونیورسٹی کے سامنے ہی, آپ یہاں پر جو کالونی ہے بنی ہوئی, ہم یہاں پر ایک 10 مرلے کا گھر کرائے پر دینا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ فرض کیا کہ یہاں پر کرایہ ہے 25,000 10 مرلے کا. ہم اگر کسی سے 50,000 مانگ لیں کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. اگر ہم 15,000 پہ دے دیں تو ہم اپنا لاس کریں گے. ہم دونوں صورتوں میں دیکھ لیں گے کہ نہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. 15,000 والی صورت میں بھی 50,000 والی میں بھی. ہم کیا اسی لیے ہم پہلے سے ڈیسائیڈ کریں گے, ہم اپنی انڈسٹری کو یا ہم اپنی لوکیلٹی کو پڑھیں گے کہ اس ایریے کے اندر کتنا ہے. تو ہم لوگوں سے پوچھیں گے, ہمیں اندازہ ہو جائے گا 25 ہے. تو اس کا مطلب ہے بھی 24-26 تو ہو سکتا ہے یا ایک آدھا اور نیچے 1000 ہو جائے, اس سے زیادہ نہیں. تو کیا ہوا کہ یہ جو 25,000 تھا یہ پن پوائنٹ کس نے کیا؟ اسی انڈسٹری نے, اسی محلے نے, اسی لوکیلٹی نے. ایسا ہی ہوتا ہے ساری دنیا میں. آپ سیل بھی کرنا چاہ رہے ہیں, 10 مرلے کا کوئی پلاٹ آپ کا پڑا ہے, وہاں پر سارے لاکھ کے بک رہے ہیں. آپ کہیں کہ نہیں میں 5 کا بیچوں گا, سارے کہیں گے ذہنی مریض آدمی, کسی ذہن کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. پھر لاکھ والی چیز پاگل ہے, کوئی 5 کی خریدے گا. ایسے ہی ہے نا. اور یہ کہ لاکھ والی آپ کہیں گے میں 20 کا بیچوں گا, پھر بھی کہیں گے ذہنی مریض آدمی اپنا بھی نقصان کر رہا ہے بچوں کا بھی. تو یہ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چیزیں ہمارے بھی بعض اوقات ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں وہ لوکیلٹی, وہ معاشرہ وہ خود بخود ریفائن کرتا ہے. اس کے ساتھ مارکیٹ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, ورنہ پھر آپ کو یا تو سرنڈر کرنا پڑے گا یا آپ کو بزنس مائنڈ اپ کرنا پڑے گا. تو یہ جو بینک ہے یہاں پر دیکھیں, ہم ایک بینک کے اندر ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بینکنگ جو سسٹم ہے 400 سال سے چلا آ رہا تھا. یہاں پر ہمارا پیسہ, بینک کا اپنا پیسہ نہیں ہوتا, بینک کا اپنا پیسہ تھوڑا سا ہوتا ہے. بینک کے کاروبار کس کے پیسے سے؟ کلائنٹ کے پیسے سے کرتا ہے, سیونگ ڈپازٹر کے پیسے سے کرتا ہے نا عام طور پر. اب یہ ہے کہ سیونگ ڈپازٹر کو بھی تو چاہیے. یہاں کا سیونگ ڈپازٹر بھی ابھی عقلی طور پر اتنا میچور نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے HBL تو 12% دیتا ہے, آپ 11 کیوں دیتے ہیں؟ اب اس کا 12 بھی میچ کرنا ہے کسی طرح. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ کہ جو ہم جس سے پیسے لیتے ہیں وہ اس کی بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ مجھے تقریباً نیئر اباؤٹ انہی بینکوں کے قریب ملے. اور دوسری بات یہ کہ ہم سے جو فائنینسنگ لینے آیا ہے وہ بھی پہلے ہوم ورک کر کے آتا ہے. سمجھ گئے جناب. تو ایک کوئی فیکٹری والا اگر کوئی دھاگا خریدنے آئے گا اسلامی بینک سے 400 ملین کا, وہ کہتا ہے کہ 400 ملین کے اوپر آپ ہم اس سے کتنا پرافٹ چارج کرو گے؟ اسلامی پرافٹ ہی لوگ. ہم کہتے ہیں کہ 50 ملین. وہ کہتا ہے کہ HBL والے تو مجھ سے 45 مانگ رہے تھے, میں ان سے نہ لے لوں. مطلب میں 400 ملین لے کے 45 ملین انٹرسٹ. تو فائنینسنگ سائڈ پہ بھی ہمیں یہی ایک ایشو ہے. تو گویا یہ ہماری انڈسٹری ہے, بینکنگ انڈسٹری میں کام تو کرنا ہے نا. تو اسی طرح ہے. تو اس لیے اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہم شریعہ کے پرسپیکٹیو میں لگ رہا ہے کہ یہ حلال ہو تو رہے تو مطلب اگر کوئی دیکھ لیں تو پھر حرام کا مطلب پیدا بہت ہے, پھر تو
سب سے زیادہ پیسہ حرام کام میں. اب اس میں شریعت نے فری ہینڈ دیا ہے، کچھ ہے اصول وہ تو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، حدود ہے. کچھ شریعت نے فری ہینڈ، کیا پرافٹ کتنا لیں گے، شریعت نے اس کی کوئی حد نہیں رکھی. شریعت نے فری ہینڈ دیا ہے، لوگوں کے لیے بڑا سہولت کر دی ہے، تو اس میں پھر ہم آگے پیچھے جا سکتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس ہی میں پی سکتا ہوں، چار بھی پی سکتا ہوں. شریعت نے کوئی نیت نہیں کہا کہ نہیں آپ نے 12 بجے کے بعد ایک ہی گلاس پینے سے زیادہ پینے ہی نہیں ہے، پھر مسئلہ ہوتا ہے. تو شریعت نے کہا ہے کہ ربا نہ ہو، غرر نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوں. باقی آپ نے پرافٹ کتنا لینا ہے وہ آپ کی اپنی چیز، آپ 4 گلاس پیے، ایک پیے، آپ کی مرضی ہے. تو وہ پھر ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. مثلا ایک میں سادہ مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر سارے لوگ ایک گلاس پی رہے ہیں تو مجھے بھی ایک ہی پی لینا چاہیے. یا تو یہ کہیں گے اتنا پیاسا آ گیا، نتیجہ آ گیا ہے، یا کوئی اور حرکت ہوگی جو پیتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا روزہ رکھے اپنا ریٹ بننا چاہتا ہے، افسر بننا چاہتا ہے. تو یہ بعض اوقات معاشرے کو دیکھ کر، مارکیٹ کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو اسی طرح ڈھالنا پڑتا ہے. تو اب شریعت کی اس میں اجازت تھی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی مرضی سے جس طرح مارکیٹ کے مطابق اپنے آپ کو ہم اسی طرح ٹچ کر لیں گے. تو اس میں پھر ہم یہی کرتے ہیں کہ شریعت نے اجازت دی تھی تو بینچ مارک کو، میرا یہ کہ ایک بڑا وہ لوگ اعتراض لگاتے ہیں بینچ مارک کو کا ایک اور، پھر اس میں اعتراض یہ دی جاتا ہے کہ آپ جب بینک بہت زیادہ سٹیبل ہو گئے تو ہمیں آئیبور بنانا چاہیے. اس کی بھی میں تو کہتا ہوں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم اس کو بناتے ہیں تو کیا حرج کیا ہے؟ کہ اس سے کوئی حرام اندر آ گیا؟ کیا حرام اندر آ گیا؟ مثلا ایک سامنے ایک آدمی ہے، اس نے وہی بات ہے کہ شراب کی دکان بنائی ہوئی ہے، اس نے اچھا بل بورڈ بنایا ہوا ہے نا، گرین کلر کا باہر کا اس کی دکان کا کلر ہے، بڑا اچھا ہے، مجھے ویسے ہی پسند آیا. میں نے کہا کہ یار میری جو بلڈنگ ہے، میں جو اپنی دکانیں بنا رہا ہوں، اس کا بھی اسی طرح کا نا شیڈ بناؤں گا گرین. اب اس کی ٹھیک ہے شراب کی دکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو دیکھ کر ایک ماڈل وہاں سے اڈاپٹ کرنے میں اس میں کیا حرام ہے؟ میری دکان میں کیا کوئی حرام آ جائے گا؟ میں اس میں فرض کیا کہ دودھ کی دکان بناتا ہوں تو میرے دودھ کے اندر کیا حرمت آ گئی؟ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. تو ایک دیکھیں دو چیزیں موٹی موٹی ہے کہ ایک تو چیز ہے نا کہ ایک ہوتا ہے کتا، وہ کبھی حلال نہیں ہوتا ہے. خنزیر، سادہ مثال کہ خنزیر ہے یا کتا ہے، وہ شریعت میں ویسے ہی حرام ہے نا، نجس ہے. اب ایک آدمی کہے کہ میں نے اس کتے کی پرورش کی ہے نا، اس کو آج تک جب بھی پانی پلایا ابھی زمزم پیا ہے، معاذ اللہ ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ ادب والی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہمیشہ حلال چاہیے، وہ با نواز عورت کے ہاتھ کی روٹی میں نے اس کو کھلائی ہے، تو یہ تو حلال ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ اس نے کبھی کوئی گندی چیز نہیں کھائی، کبھی اس نے کوئی غلط پانی نہیں پیا، وہ ہے، لیکن یہ کتا یہ حلال ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ گئے؟ دوسری طرف ہے ایک بکرا. اب بکرے کے اندر دونوں چیزیں. اب ایک بکرا ہے، وہ 5 منٹ پہلے کوئی بندہ چوری کر کے لے آیا، اس کا گوشت کسائی نے بنا دیا. اب یہ تو حرام ہے، یہ چوری کر کے لایا اور کھلا رہا ہے لوگوں کو، یہ حرام ہے. تو اس کا مطلب ہے بکرا اٹ سیلف کوئی حرام چیز نہیں تھی، یہ تو اس کے ایکٹ کی وجہ سے حرام ہو گیا. تو بکرے کے اندر دونوں آپشن ہیں، حلال کا بھی حرام کا بھی. اگر کسی کا اپنا پالا ہوا ہے یا حلال طریقے سے خریدا ہوا ہے اور حلال طریقے سے ذبح کر کے بیچا گیا تو حلال ہے، اس کو کوئی پاگل ہی پھر حرام کہے گا یا کوئی ناواقف ہوگا شریعت سے. اس کے اندر دونوں آپشن ہیں. لیکن کتے کے اندر وہی بات ہے، اس کو پوری زندگی آپ زمزم بھی مسجد کے سائے میں ہی باندھے رکھیں، وہ حرام ہی رہے گا، اس میں آپشن نہیں ہے. یہ جو اسلامی بینکنگ ہے، جی یہ ہے ٹریڈ اور یہ ساری چیزیں، اس میں دونوں آپشن ہیں. سمجھ گئے؟ تو اس میں ہم دعوت تو کیا، دعوت تو کسی چیز پر بھی دنیا، لیکن ہم کہتے ہی یہی ہیں بینکنگ کے اندر کہ اس میں دونوں آپشن تھے اور ہم نے حلال والا صحیح پروسیجر اختیار کیا ہے. آپ اس کو حرام کہہ نہیں سکتے. عام جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اصل میں، وہ اس کو کتا بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کتا حلال ہو، بینکنگ کا وہ حلال ہو ہی نہیں سکتی. ان کے ذہن میں یہ 400 سالہ پرانا تھیم ہے کہ دنیا میں جب تک بینکنگ چلی تھی وہ کتا تھی. ہم بھی مانتے ہیں وہ کتا تھی، لیکن جب سے مسلمان آئے ہیں انہوں نے کتے چھوڑ دیے، بکرے لے آئے ہیں. یہ وہ نہیں سمجھتے. یہ بھی ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے یہاں پر کہ وہ جو اگر بکرے کا وہ چوری کر کے جو لایا ہے، حرام اس کسائی کے لیے ہے. آپ نے خریدا، آپ کے لیے حرام نہیں ہے، آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے اپنی حلال کی انکم سے خریدا ہے. یہ پرسپیکٹو ایک ہی چیز ہے نا، ہے تو وہی بکرا. آپ کے لیے حرام ہے، اس کے لیے حلال، آپ کے لیے حلال ہے، اس کے لیے حرام ہے، سیم بکرا. یہ جناب آگے اگر پاکستان میں دیکھ لیں اس کا، یہ اسٹیٹ بینک کے ہی فگر سے لیا گیا ہے میرے خیال ہے، جو ابھی بلیٹن تھا جون کا 18%. جی تو یہ سارا ایسے ہمارے ڈپازٹ دیکھ لیں اسلامک بینکنگ کے تقریباً 18% کے قریب ہے. اس وقت ہماری بینکاری 17-18% ہے. 22 پاکستان میں تقریباً بینک کام کرتے ہیں، اس میں سے 5 فل فلیج بینک ہے، باقی تقریباً 17 بینک جو ہے وہ. یہ اسٹیٹ بینک نے لازم کیا ہوا ہے پاکستان میں کوئی بھی کاروبار کرے گا اسلامک ضرور ہونا چاہیے. اسی لیے تقریباً 2-3-4 بینک ہیں جس طرح JS ہے، فرسٹ وومن بینک ہے، اور 1-2 اور بینک ہیں کہ جن میں ابھی تک نہیں ہے. اسٹیٹ بینک نے لازم کیا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کاروبار کرنا چاہے تو اسلامک کے بغیر نہیں کرے گا. اس لیے جتنے بھی ہیں، حبیب بینک ہے، UBL ہے، نیشنل بینک ہے، ان سب کا اسلامک کا پورٹ فولیو بھی ہے، الگ کاروبار ہی کرتے ہیں، وہ الگ ہے سارے کا سارا. تو اس طرح کر کے تقریباً 5 فل فلیج ہیں، جس میں میزان ہے، بینک اسلامی دبئی، البرکا اور MEP.
باقی یہ کہ باقی 17 بینک دوسرے ہیں. سر اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن میرے پاس آیا تھا, آئی ایم اسٹل کنفیوزڈ اباؤٹ اٹ. سر سے پوچھ لیا, آئی واز ونڈرنگ کہ یہ مجھے کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو سر یہ سر ہم نے اسٹیٹمنٹ نے کمپلسری کر دیا کہ سب بینکس اپنی اسلامک ونڈو اوپن کریں گے. تو سر جب سب بینکس اپنی اسلامک ونڈو اوپن, میں نے اسٹوڈنٹس کو یہی رپلائی کیا تھا کہ وہ کہ سر وہ تو پہلے کنونشن سے کما رہے, اگر اس پیسے سے اپنی اسلامک ونڈو اوپن کرتے تو از دیٹ الاؤڈ. ان کو یہ کہا کہ شریعہ بورڈ جو بیٹھے ہیں اوپر وہ بڑا اسٹرکٹ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی کنڈیشن ضرور لگائی ہوگی کہ آپ اس پیسے کو اس طرف نہیں لے کے آ سکتے. جی جی نہیں, وہ الگ ہی ہوتا ہے, وہ الگ ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے کہ الگ بینک کھول دیا بالکل. وہ یہ ہے کہ ہم اس میں کہتے ہیں ہم بینک کا پیسہ استعمال ہی نہیں کرنے دیتے. مثلا حبیب بینک ہے نا, حبیب بینک کے پاس ایک حبیب بینک کو لائسنس مل گیا, اسٹیٹ بینک نے کہا کہ آپ حلال کاروبار کرو. حبیب بینک ایک پول بنا دے گا, ٹھیک ہے, لوگوں کو کہے گا, انوائٹ کرے گا کہ ہم اسلامک بینک شروع کرنے جا رہے ہیں, آپ پیسہ دیں. 4 لاکھ لوگوں نے اس پول کے اندر پیسہ ڈال دیا, فرض کیا 20 ارب روپے, 20 ارب روپے لوگوں نے ڈال دیا. یہ لوگ, یہ خود تو کوئی حرامی نہیں ہے نا معاذ اللہ, کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ مینیج کرنے میں بھی کوئی حکومت شام ساتھ ڈال دیں گے. یہ صرف 20 ارب روپے سے کاروبار کریں گے حلال ایونیو کے اندر, اپنا پیسہ نہیں لگائیں گے, حلال ایونیو کے اندر لگائیں گے, اس سے جو پروفٹ ہوگا وہ بھی دیں گے اپنا. تو اس میں آئے گی سارا لوگوں کا پیسہ ہے. یہ پرسپیکٹیو ہے کہ ان کا سارا بزنس سیپریٹ ہوگا, ماڈل انویسٹمنٹ جو دے کریں گے وہ بھی سیپریٹ نہیں ہے, وہ سیپریٹ ہے. وہ انٹیٹی الگ ٹریٹ ہوگی, وہ انٹیٹی الگ ہوگی. جی بکس الگ ہو جائیں گی. اب دیکھیں دنیا کے اندر تقریباً 75 کے قریب کنٹریز ہیں, اس میں 3-4 ملک ایسے ہیں جن میں 100% اسلامک ہے, باقی سارے کے سارے یہ کہ چلا رہے ہیں, اچھا چلا رہے ہیں. اور 45 مسلم کنٹریز ہیں انکلوڈنگ کویت, دبئی, سعودی عربیہ, ایران, ملیشیا, برونائی اینڈ پاکستان. اپروکسیمیٹلی 39 مسلم کنٹریز انکلوڈنگ یو ایس اے, یو کے, کینیڈا, سوئٹزرلینڈ اور سری لنکا, ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا, یہ سارے کے سارے اب کر رہے ہیں. اب پاکستان کا شیئر اس میں ابھی تک تو اوور آل پوری دنیا میں تقریباً 1.2 کے قریب تقریباً ہے. یہ بھی یہ رپورٹ ہے IFSD کی اسٹیبلٹی رپورٹ 2020 کی, اس میں ابھی ایک اچھا خاصا بڑھ گیا ہے, تو یہ تقریباً زیادہ ہو گیا ہوگا. تو یہ جناب کر رہے ہیں ایسا ایسا. اسٹیٹ بینک نے کہا تو ہے, ابھی بھی اسٹیٹ بینک نے کہا ہے پچھلے تقریباً 2 ماہ پہلے تک تمام بینکوں کو, مطلب بینکوں کو تو کیا اسٹیٹ بینک نے پالیسی لائی ہے کہ آپ اپنے تقریباً چند سالوں کے اندر 30% ہر بینک کرے گا, 30 یا 35% اگلے 2-3 سال کے اندر یا 5 سال کے اندر ضرور کرے گا. اس آنسر سیکشن ہم رکھتے ہیں سر کے بعد, پھر اس میں ہم کوشش کریں گے اس کو رپلائی کریں. جی ہاں وہ ساری زیادہ دے سکتے ہیں. اچھا تو آگے آپ دیکھیں کہ گلوبلی اسلامک فائنانس انڈسٹری جو ہے, اب اس میں تقریباً یہ 1536 اسلامک فائنانشیل انسٹیٹیوشن ہیں, 1600 کے قریب اسلامک فائنانشیل انسٹیٹیوشن, اسلامک فائنانس کے جو ادارے ہیں, اس میں بینکنگ بھی آتی ہے, ساری چیزیں. اور 47 ملک ہیں, اور 1170 یہ کیا ہے کہ شریعہ سولوشن رسپانس کی کیا ہے, اور 1.6 بلین کی کیا ہے CSR فنڈ ڈسٹریبیوشن, اور 972 کے اسلامک فائنانشیل ایجوکیشن ایجوکیشن پرووائڈر, ہاں پرووائڈرز ہیں تقریباً 1000 کے قریب ہیں. ایک جگہ اور میں نے دیکھے تھے تقریباً 1000 کے قریب ہیں. جی یہ سر ایجوکیشن پرووائڈرز ہیں. جی جی. Then 2566 اسلامک فائنانس ریسرچ پیپرز پبلش ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ 463 اسلامک فائنانس ایونٹس ہو چکے ہیں, اور 12,181 نیوز اینڈ اسلامک فائنانس کے جو نیٹورک اس میں نیوز آئی ہوئی ہے. quite small. یہ دیکھیں آپ اسلامک فائنانس اویئرنیس کے بارے میں پاکستان کا نمبر کہاں پر ہے, تقریباً 20% ہے پاکستان میں. یہ بھی اسی اسٹیبلٹی رپورٹ سے ہی میں نے سارا لیا تھا. تو یہ پاکستان میں ابھی کم ہے, بعض جگہ میں 15 بھی لکھی ہوئی ہے, تو 15-20% ہے. ابھی اویئرنیس اتنی کم ہے. سر یہ ان کے کوشچن کا آنسر بھی اویئرنیس نہیں, تو سارے کو شفٹ کرنا بھی سب پاسبل نہیں ہے. جی بالکل, لوگ شفٹ نہیں ابھی جتنی شفٹ ہو چکی ہے اسی کو نہیں لوگ مانتے. بالکل سر. ہاں بس یہ ہے کہ 100% اگر ہو جائے تو لوگوں کے پاس آپشن ہی نہیں رہے گا. پھر جو کہیں گے ابھی نہیں سنتی ہے, پھر بھی اس کو لینا پڑے گی. نیا ہے, بہت نیا ہے. 400 سال تو منیمم اس سسٹم کو جو اسٹیبلش ہے اس کو ہو گئے, تو ایسا نہیں نام تم بالکل. اس میں جناب کے ایک ٹاپ FIID مارکیٹس اگر آپ دیکھیں یہ چیزیں ہیں,
اسلامی بینکاری کا مقصد جو تھا وہ یہ ہے. اگر کوئی سوال ہو جناب. جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا. تو اب جو ہے کوشچن آنسر تو آپ لوگ ساتھ ساتھ کرتے رہے ہیں. تو اینڈ پہ اگر آپ لوگوں کے جنہوں نے نہیں کوشچنس کیے, اگر کوئی آپ کے کوشچنس ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی جی جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ ہم گڈس دیتے ہیں, تو اگر وہ لاکھ روپے کے تو وہ ہم 1,20,000 جو ہے نا وہ اس پہ چارج کرتے ہیں 6 ماہ بعد یا سال بعد. اگر ادر بینک بھی اس طرح کرنے لگ جائے تو وہ بھی سود ہوگا یا وہ منافع میں کام ہوگا؟ نہیں, اسلامی بینک تو اسی طرح کرتے ہیں سارے. نہیں, اگر وہ کرنے لگ جائے تو ان کا سود سے ہٹ کے منافع میں آ سکتا ہے. ہاں, اگر پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, پروڈکٹ اگر بیچ رہے ہیں صحیح طرح سے, جو ریکوائرمنٹ ہے, صرف ایسا کرنے سے تو نہیں, باقی بھی ریکوائرمنٹ ہے نا, کہ قبضہ ہو, آپ کا چیز خریدی ہو, چیزیں مطلب یہ صرف منافع اور اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ہاں, تو اس میں ایک چیز کا میں آپ کو ڈفرینس یہ بتا دیتا ہوں. یہ ایک سٹیپ ہے جو اسلامک بینکنگ ہے, اس کے اندر سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ جو آپ نے یہ پروفٹ کمایا ہے اس سے 20,000 پہ, اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے. کنونشنل بینک کیا کرے گا, اس کے اگر ڈسٹریبیوشن بھی غلط کر دے گا تب بھی سود ہوگا. آپ نے ایک اسٹیپ اے ٹھیک کیا, اسٹیپ بی غلط کیا. مین اسٹیپ تو سر یہ ہے نا کہ نہیں, مین اسٹیپ ہو گیا, مین اسٹیپ نہیں ہے. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی اور آگے شراب پی لی, ٹھیک ہے, حرام. پروفٹ لے لیا لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن غلط کر دی. میں نے اگزامپل اس لیے کوٹ کی کہ ہمیں ڈفرینس جب تک ہم حلال اور حرام کو نہیں سمجھیں گے پتہ نہیں چلے گا. ڈفرینس یہ ہے, آپ نے 20,000 روپے کما لیا, اب جب اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا ڈپازیٹر میں, آپ نے غلط ڈسٹریبیوٹ کیا. آپ نے اسلامک موڈ آف فائنانس جو انہوں نے بتایا کہ مضاربہ کے موڈ کے اندر آپ نے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا, حرام. تو اگر یہ میں ایگزامپل دیتا ہوں, یہ بڑی کامن ایگزامپل آتی ہے, جی سارے بینک گاڑیاں لیز پہ دیتے ہیں, اسلامک بینک بھی لیز, اجارہ از دا لیز رینٹل. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ لیز پہ گاڑی دیتے ہیں, بالکل پوزیشن بھی دیتے ہیں, چابی بھی پکڑاتے ہیں, قسطیں بھی بنا کے دیتے ہیں, ٹھیک, لیکن جب اس سے منافع کماتے ہیں اور منافع کی ڈسٹریبیوشن غلط کر دیتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے. آپ نے منافع کی ڈسٹریبیوشن بھی اسلامک موڈ کے اندر رہ کے کریں گے تو وہ جائز ہے, ادروائز جائز نہیں ہے. اگر ہم بات کریں ہیں کہ ود ان 1 ایئر اگر وہ ہمیں پے کرتا ہے تو اس کی پرائز ہوگی وہ 1,20,000 ہوگی. اگر وہ فیل ہو جاتا ہے پے کرنے میں ود ان 1 ایئر تو کرنسی میں تو یہ ہوتا ہے کہ مارک اپ لگنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, پرسنٹیج لگنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے جو اپوزٹ ہے اسلامک, اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہی لیں گے, مسئلہ ہی لیں گے, چاہے 2 سال بعد بھی دے, چینج نہیں کر سکتے ہم, ایکسٹرا نہیں لیں گے. نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ چیریٹی کرتے ہیں, وہ چارج بینک نہیں کرتا, وہ بینکنگ کا کوئی پارٹی نہیں بنتی. وہ چیریٹی جاتی ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بینک چھوڑ دے تو پھر اگر آپ نے 1 سال کا لون لیا 50 سال بعد واپس نہ کریں, کوئی سوچ مجھے اٹھا کے دکھا دیتے ہیں. میں تھوڑا سا اپنی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے جو قرضہ دیا نا, مجھے پتا ہوتا ہے واپس کبھی نہیں آنا, اور وہ نہیں آیا. اگر آپ 1 سال کا ٹائم دے کر اوپن چھوڑ دیں گے اسلامک بینک کو, بوڈی پروفٹ کے ٹائم کے اوپر تو لوگوں کا ایک کریکٹر تھا بڑا, وہ تو اگر بات ہو گئی کمٹمنٹ پوری کرتے تھے, انہیں پتا تھا اس کی امپورٹنس کیا ہے, قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. آج ہمیں تو بھول گئے کہ ہم نے بھی قیامت دیکھنی ہے. لیکن وہ جو چیریٹی ہوتی ہے وہ بغیر ثواب سے نہیں, میں جواب دیتا ہوں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ نے ایک کلاس انرول کروائی ہے, کلاس انرول کرنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ ایگزام ڈگری لینی ہے نا. کیوں ریسٹرکشن لگائی جاتی ہے 75% اٹینڈنس کے اوپر جو ہے نا الاؤ کیا جائے گا؟ کیوں نہیں, کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ ایک ڈسپلن کا حصہ بنیں اور آپ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن دیٹ ایگزام اینڈ ڈگری کو کوالیفائی کریں. سیم جو فائنانسنگ کی جاتی ہے بیسیکلی کچھ چیزوں کو ڈسپلن کا پارٹ بنانے کے لیے, کچھ چیریٹی کہہ لیں, فائنس کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, ہم اس کو فائن اس لیے نہیں کہتے, اس کا میں بتاتا ہوں. وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب شروع میں چیریٹی نہیں تھی, جب آپ پہ چیریٹی نہیں ہے, آپ نے 1 لاکھ لیا اور آپ نے 1 سال کا پرومس کے بعد نہیں آئے, 2 سال کے بعد آئے, اور آپ کو شریعت کبھی الاؤ نہیں کرے گی کہ ایک سنگل پینی ایکسٹرا اس سے لیں گے, حرام, سود. علماء نے کہا کہ آپ ان کو ڈسپلن میں لے کر آئیں, اس کے لیے آپ چیریٹی امپوز کریں, اور اس چیریٹی کی اماؤنٹ کو اگر آپ نے فائنینشیلس کو دیکھا ہے, کبھی بیلنس شیٹس کو دیکھا ہو بینکوں کی, تو اس میں ایک چیریٹی کا ہیڈ ہوتا ہے,
اور اس چیریٹی کے اوپر پہ یہ اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں، ان کی ریسٹرکشن ہے